کریں باپ کی شان کیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے بغیر کسی کی پوجا نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. احسان کرو بہت خوبصورت ہے اس موقع پر. یہ نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, وہاں احسان کرو. اچھے سلوک میں یہ بعض وقت یہ بات دھیان میں رکھی جاتی ہے, یہ مجھ سے کیسا کرتا ہے, اس نے مجھ سے کیا کیا ہوا ہے, یہ بات دھیان رکھی جاتی ہے. کسی نے اچھا سلوک نہیں کیا ہوا تو کہتے ہیں میں اچھا سلوک کیوں کروں, سلوک دونوں طرف سے ہوتا ہے. اس نے اچھا نہیں کیا تو میں بھی اچھا نہیں کرتا. رب کریم کہ اچھے سلوک کی بنیاد پر نہیں کہتے یہ بات, احسان کی بنیاد پر کہتے ہیں. یہ تمہارا باپ تمہیں بچپنے میں چھوڑ کے چلا گیا تھا, بھاگ گیا تھا, شرابی تھا, زانی تھا, چور تھا, ڈکیت تھا, اب تم غوث وقت بن گئے ہو, تو اب تم خدمت کرنے کا وقت آیا تو تم کہتے ہو جناب یہ بہت برا انسان ہے, اس نے مجھ سے اچھائی نہیں کی, میں لوگوں کے دروازوں پر پلا ہوں, میں اس کو باپ کس سے مانوں. نہیں, اگر مجھے خدا کہتے ہو تو باپ کو باپ ماننا پڑے گا. باپ کے کسی کردار کا بدلہ اس سے تم ہرگز نہیں لے سکتے. ایسا نہیں کر سکتے کہ باپ نے تمہارے چھٹپنے میں بچپنے میں تمہاری پرورش نہیں کی تو اب اس کا بدلہ لے کو بوڑھا ہو گیا تم دھکے مارو. کہ نہیں, اس نے کچھ بھی برائی کی ہے اس بارے میں خدا کی بارگاہ میں جواب دے ہوگا. اس کی ڈیوٹی تھی اپنے اولاد کو پالے, ان کی پرورش کرے, ان کو صحیح تربیت دے, خدا اور اس کے رسول کی پہچان کرائے. لیکن اگر وہ نہیں کرا سکا تو یہ اس کی وہ کوتاہی ہے جو میری بارگاہ میں اس نے کی ہے, میں اس سے پوچھوں گا. مگر تم اس کا انتقام لینے کی پوزیشن میں نہیں ہو, تمہیں باپ کو باپ سمجھنا پڑے گا, اس کی خدمت کرنی پڑے گی. ماں تھی, چور تھی, فاسقہ تھی, فاجرہ تھی, زانیہ تھی, اس میں کوئی عیب تھا, وہ تمہیں چھوڑ کے کسی دوسرے مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی, تمہارے باپ کو تنہا چھوڑ گئی تھی. اب تم بڑے ہوئے ہو تو ماں سے اس بات کا بدلہ تم نہیں لے سکتے ہو کہ تم نے یہ باتیں کیوں کی ہیں. نہیں, ماں کو ماں سمجھنا پڑے گا, ماں کی خدمت کرنی پڑے گی. ماں کے ساتھ انتقامی کارروائی کا کوئی جواب نہیں. لیکن اگر 1,00,000 کے پیچھے کسی ایک عورت نے کوئی اپنی اولاد سے بدی کی ہے تو 1,00,000 عورت کا احسان یہ نمونہ بنے گا یا ایک بدکار ماں کی بدکاری جو بچے کو چھوڑ کے گئی ہے. 1,00,000 عورت نے جو اپنے اولاد کے ساتھ پیار کیا ہے وہ اگر پریزیڈنٹ بنا, نذیر بنا تو وہ بنے گا نا. بھاگنے والے کی نذیر تو وہ تو شاذ ہے, ریئر کیس ہے. ریئر کیس جو ہیں یہ گراؤنڈ نہیں بنتے کسی لیجسلیشن کی. لیجسلیشن کی گراؤنڈ بننے کے لیے تو دیکھنا ہوتا ہے فریکوینسی کس ٹائپ پر ہے, کثرت کے ساتھ کون سا واقعہ ہوتا ہے. اور آج تک تاریخ انسانی نے بتایا ہے کہ ماں بری سے بری ہو کر کے بھی اپنی اولاد کے بارے میں بری نہیں کر سکتی. ہاں, یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بات محبوب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود پیش ہوئی. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی مکرم کا نام ہے, حضور کی بارگاہ میں ان کا کیس پیش ہوا. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابی ہیں, قریب الموت ہیں, تو کلمے پر ان کی زبان نہیں چل رہی. فرمایا فوراً ان کے والدین کو بلاؤ, اگر کوئی زندہ ہے تو ڈاکٹر کو بتلاؤ نا کہ جناب فلاں بیمار, یہ اس طریقے سے فلاں بیمار ہے, تو کہتے ہیں اس کی علامتیں کیا ہیں, علامتوں سے وہ پہچان جاتا ہے بیماری کیا ہو سکتی ہے. محبوب کریم حکیم مطلق ہیں, جو ہی نام لیا کہ وقت موت کا ہے, حال کلمہ نہ پڑھ سکنے کا ہے, تو سرکار نے یہ سمجھا کہ فیصلہ دیا کہ وقت موت کا ہو, کلمہ نہ پڑھا جا سکے تو اس میں والدین کی انوالومنٹ ہوا کرتی ہے. سمجھ آئی بات ہے؟ اس وقت کا ساتھی کون ہو سکتا ہے؟ ماں کی دعائیں ہو سکتی ہیں, باپ کی دعا ہو سکتی ہے. فوراً سرکار نے یہ نہیں, اس نے کھایا کیا تھا, اس نے پیا کیا تھا, اس نے عمل کیسا کیا تھا, نمازیں کتنی پڑھی تھی, کہا اور کچھ بھی رہ جائے اس وقت کی کمی پوری ہو سکتی ہے, لیکن ماں باپ کی دعا کی کسر لگ جائے تو پھر خاص صحابی بھی ہو پھر اٹک جاتا ہے نا. لاکھوں ولی ملاؤ تو ایک صحابی نہیں بنتے. صحابی ایسی شخصیت کا نام ہے, سرکار کی صحبت پائی ہے مگر معاملہ پھر اٹک گیا ہے. ہم تو ایک مسلمان خواب میں سرکار کو زیارت کر لیتا ہے تو خوش نصیب ہے یقیناً, لیکن اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ اس کی بات ہے جو سرکار کی محفل میں مدتوں بیٹھا ہے مگر کلمہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا. خود کلمے والے سے یہ راز پوچھا گیا کہ مرنے لگے کلمہ نہ پڑھ سکے, وجہ کیا ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ ماں باپ کی دعاؤں کی کثر ہوتی ہے. یہ لگ جائے تو پیغمبر بھی اس کثر کو میک اپ نہیں کیا کرتا. راہوں والدین کو بلاؤ, ان کا ابا تو فوت ہو کے ماں ہے, فرما بلاؤ. بلائی گئی, حضور کی بارگاہ میں حاضر آئی. سرکار نے فرمایا محترمہ
یہ القمہ کیسا تھا؟ دھیان سے سنو سارے جوان، دھیان سے بات سننے والی ہے۔ یہ القمہ کیسا تھا؟ مائی صاحبہ کہنے لگی یا رسول اللہ بڑا نمازی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا تہجد گزار تھا، نفلیں پڑھتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، حاجی تھا، زکات دیتا تھا، بہت ہی تعریفیں کی۔ سرکار فرماتے میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا کہ اس کا رب کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، میں پوچھتا ہوں تیرے ساتھ اس کے تعلقات کیسے تھے۔ تجھے بلانے کا مقصد اس کی عبادات کو سرٹیفائی کرنا نہیں ہے، یہ پوچھنا ہے کہ ماں ہونے کی حیثیت سے تیرے مقابلے میں اس کا کیا رد عمل تھا، یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت محترمہ بولی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ یہ بات نہ پوچھیے کہ میرے ساتھ اس کا کیا سلوک تھا، ہم بتانا پڑے گا۔ عرض کہ یا رسول اللہ صورتحال یہ تھی کہ یہ چھوٹا سا تھا، اس کا باپ مر گیا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ لوگ مجھے آج تک ایک حسین عورت سمجھتے ہیں، اور آپ کے سامنے کیا پوشیدہ ہے، جس پاک دامنی کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے آپ سے مخفی تو نہیں ہے۔ اس وقت میری شادی کا سوال پیدا ہوتا تھا، جبکہ رزق روزی کے ذرائع کوئی نہ ہو، مرد کے بغیر کمائی کوئی کر سکنے والا نہ ہو، عورت کی پاک دامنی بھی سوال ہو، اس کی حاجت بھی سوال ہو۔ اگر یہ کوئی حاجت کی چیز نہ ہو تو نبی کیوں اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے دے؟ جس سے مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو بھی مرد کی ضرورت ہے۔ اس کی جوانی تندو تیز جوانی کا زمانہ ہے، گزری کس میں؟ یا رسول اللہ مجھے لوگوں نے جب کہا کہ شادی کر تو میں نے سوچا کہ اگر میں شادی کر لوں تو یہ میرا بیٹا عید والے دن اس کو لوگ ماریں گے، وہ جو میرے وطن سے اس کی اولاد ہوگی وہ اس کو تو پالے گا، لیکن اس کو فالتو جمع سمجھے گا، ڈانٹے گا، اس کو تکلیف پہنچائے گا، تو وہ عیدیں میرے لیے ماتم کے دن بن جائیں گے، دوسروں کے دروازے پر بچہ رہے گا۔ اب جب بڑا ہوگا تو کبھی یہ بھی شرمندگی محسوس کرے گا میں اور کا بیٹا ہوں، میری ماں اور کے نکاح میں ہے، تو میرے بیٹے کی غیرت زخمی ہوگی۔ اس بات سے ہی میں گھبرائی۔ پھر یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے دن بھر لوگوں کی میں نے مزدوریاں کی ہیں، شام کے وقت میں نے لا کے اس کو کھانا دیا ہے، دن کے وقت لوگوں کی چکیاں پیسی ہیں، شام کے وقت لا کے کھانا دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے میں لوگوں کے باغوں میں کام کرتی رہی ہوں، میں جا کے سبزیوں کی گدائی کرتی رہی ہوں، اور شام کے وقت جو کھانا ملتا رہا وہ پہلے اس کو لا کے کھلاتی رہی، بعد میں خود کھاتی رہی، اور بڑی آرزوؤں کے ساتھ اس کو پالا پوسا۔ رات کے وقت اس کو ماپا کرتی تھی، اب اتنا بڑا ہو آیا ہے، اب اتنا بڑا ہو آیا ہے، میں سمجھتی تھی اب جوان ہونے والا ہے، میری تنہائی دور ہو جائے گی، لیکن یا رسول اللہ مجھے صحیح تنہائی اس وقت پیش آئی جب اس کی شادی میں نہیں کری۔ کہا وہ کیوں کر؟ فرمایا وہ عرض کیا وہ یوں کہ جس وقت وہ کپڑا پہننے کا سوال ہوتا میں نے تو اچھے سے اچھا کپڑا منڈی میں دیکھ کے اس کو لا کے پہنایا ہے، مگر یہ ایسا کرتا تھا جو اچھے سے اچھا کپڑا بیگم کو لا کے دیتا تھا، جب وہ پھٹا پرانا بیکار ہو جاتا تھا وہ اتار کے مجھے دے دیا کرتا، تو میں اپنی بہو کے اترے ہوئے کپڑے پہنا کرتے۔ مجھے اس سے صدمہ ہوتا تھا، یہ مجھے اپنے ساتھ کا انسان کیوں نہیں سمجھتا؟ میں تو جو دی بیسٹ پاسبل تھنگ، جو اچھی چیز مجھے آتی تھی وہ اس کو لا کے میں دیتی رہی، تو یہ سب سے ردی چیزیں مجھے دیتا ہے۔ پھر میں اس بچے کو کھانا کھلاتے وقت جب تک یہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا لیتا تھا، چونکہ غربت تھی، حالات بہت تنگ تھے، کھانا کم ہوا کرتا تھا، میں انتظار کیا کرتی تھی جس سے بچے گا وہ میں کھا لوں گا۔ بعض وقت کھانا اسے کھلا کے کچھ نہیں بچتا تھا، یا رسول اللہ میں اس کو چھاتیوں سے لگا کے لیٹ جایا کرتی تھی، خدا کے فیصلوں پر راضی رہتی کہ مالک یہ تیرے ہی معاملے میں کیا کر سکتی ہوں، لیکن جب تک اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا میں کھانا نہیں کھاتی تھی۔ اب پورا خاندان کھانا کھا چکتا تھا تو بعد میں بچا کچا مجھے دیا جایا کرتا۔ یا رسول اللہ گھر میں کام ہوا کرتے تھے، گھر میں میرا ووٹ کوئی نہیں تھا، یہ جو بیوی میں آپس میں طے کر لیتے وہ بات ہو جاتی، ہو چکنے کے بعد مجھے پتہ چلتا تو پھر میں بڑی پریشان ہوتی، یا رسول اللہ میں بڑی دکھیا ہوں۔ سرکار نے کہا تو اسے معاف کر دے۔ اگر یا رسول اللہ آپ کا حکم میں ٹال نہیں سکتی ہے، لیکن آپ مجھے اگر اجازت دیں تو میں اس کو کسی طرح معاف نہیں کر سکتی، بہت دکھ دیا ہے، اللہ کے حضور یہ معاملہ پیش ہوگا۔ اب ایک دکھیا ماں کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہونے والا ہے تو حکیم مطلق نے ایک ایسی رگ پہ ہاتھ رکھا جو واقعی پھڑک جانے والی تھی۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا جاؤ لکڑیاں لے آؤ، اس کا گردا گرد جمع کرو، آگ لگا دو اس میرے شادی کو۔ ماں اٹھی ہونے کہ یا رسول اللہ آگ نہیں لگانی۔ کہا کیوں؟ یا رسول اللہ میں اس کو جلتا تو نہیں دیکھ سکتی، میں ماں ہوں، کتنے دکھ دیکھے ہوئے ہیں، مگر کہتی میں اس کو جلتا وہ نہیں